وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الرحمن، یہ سورت ہے قرآن مجید کی وہ سورت جو اللہ کے نام رحمان پہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا بیان دیا ہے کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا میں یہ ایک لازمی بتاتا جاؤں، ایک تنبیہ کے طور پہ، سورۃ یاسین میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی اور میں یہاں پر بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ پورا قرآن مجید شفا ہے، شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ آپ کہیں سے بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور یہ اصل شفا سینوں کے لیے ہے کہ انسان کے سینے میں جو وسوسے آتے ہیں، جو برائیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ تو قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھنا اپنی جگہ پہ لازم ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا تھا کہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، 5 حق ہیں جن حقوق کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی کتاب ہے، ایمان لانا اللہ کی کتاب ہے، پڑھنا الفاظ کو، سمجھنا الفاظ کو، اور اس پہ عمل کرنا اور آگے پھیلانا۔ ایمان لے کے آنا، پڑھنا بھی ایک حق ہے، اور پڑھ کر سمجھنا بھی ایک حق ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا بھی ایک حق ہے، اور آگے لوگوں تک پہنچانا بھی حق ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی 5 حقوق۔ یہ ان میں یہ عبادت ہے کہ ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دی ہیں۔ پورا قرآن مجید عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنے آرڈر سے 3 چیزوں میں ہم اپنے آرڈر سے کوئی چیز تبدیل کر دیں۔ مثلا میں کہہ دوں یا آپ کہہ دیں یا فلاں کہہ دیں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ فلانی جگہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایز اے عبادت، ایز اے دین، یا اللہ کے پاس۔ یہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ جن جگہوں کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، مکہ مکرمہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جتنی بھی جگہ ہیں، میں کہہ دوں کہ یہ والا میرا گھر جو ہے ایز اے مذہب اور دین کے فلانی گلی سے زیادہ یہاں کی ویلیو، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح وقت میں کہ میں کہہ دوں کہ فلانا وقت زیادہ مرتبے والا ہے اور فلانا وقت زیادہ مرتبے والا نہیں ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی دن کے 12 بجے فلانی چیز پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اور فلانی چیز فلانے ٹائم پہ پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح شخصیات میں کہوں فلانا بندہ مرتبے والا ہے اور فلانا بندہ مرتبے والا نہیں ہے، میرے جذبات سے، میری چاہت سے، میری محبت سے، میرے جو ہے وہ لطف یا میری لذت سے میں کہہ دوں کہ ایز اے مذہب، ایز اے ایمان، فلاں پہ فلاں بندے کو فلاں ویلیو ہے۔ ہر وہ شخصیت ویلیو والی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ویلیو، مرتبہ، مقام دے دیا ہو۔ میری اور آپ کی خواہشات سے یہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات، پورا قرآن مجید ہے، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ فلانی چیز سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، یہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کے نام پہ سورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، جنت کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کی شان کا بیان ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ ایسے پڑھنے میں اس سورت کے پڑھنے سے فلانی سورت کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا،
ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سورۃ الرحمن پڑھنے سے آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، ولا مل جائے گا، فلاں مل جائے گا۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایک سورت ہے اور قرآن مجید کی عظیم سورت ہے۔ قرآن مجید سارا ہی عظمت والا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک عظیم بہت بڑی سورت الرحمن بھی ہے، لیکن اس کے الگ پڑھنے پہ، اس سورت کے پڑھنے پہ ایک الگ سے فلانا مرتبہ ہے، فلانا اجر ہے، فلانی عظمت ہے، فلانا مرتبہ ہے، یہ انسانوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے بہتر تو وہ جن تھے کہ ان جنوں پہ میں نے اس سورت کو تلاوت کیا، اور جن ہر ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دیتے تھے، یعنی اے اللہ ہم تیری کس نعمت کا جو ہے وہ انکار کریں، تیری کس نعمت کو جو ہے ہم جھٹلا سکتے ہیں۔ تو یعنی اس آیت کا اس انداز میں جو ہے فرشتے ہر ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بولتے رہے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یہ اس الفاظ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب جو ہے وہ دیتے رہے۔ اگر کوئی انسان سن رہا ہو، کیونکہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو کم از کم ان الفاظ میں جواب دیتے رہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ تو سورۃ الرحمن مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن اسی نے قرآن مجید کو سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان انسان کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند کا اس نے ایک حساب مقرر کیا، والنجم والشجر یسجدان ستارے درخت سب کچھ اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، والسماء رفعہا اور آسمان کو بلند کیا اور اسی نے میزان اور ترازو جو ہے وہ رکھنا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان لوگو ترازو میں تم تجاوز نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور جب بھی کوئی ترازو لگاؤ تو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور میزان میں کمی نہ کرو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اس نے زمین کو اپنی مخلوق کے لیے جو ہے وہ بچھایا، فیہا فاکہۃ جس میں فواکہ یعنی میوے ہیں، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام خوشوں والی، والحب ذو العصف والریحان اور اسی طرح اناج ہے بھوسے والا، والریحان اور اسی میں جو ہے وہ خوشبودار پھول ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لوگو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب کیا ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، دوبارہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کم از کم سننے کے ٹائم اس الفاظ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو فخار یعنی خشک ہونے کے بعد وہ ایک ٹھیکڑی کی طرح آواز دینے والے بن جاتی ہے، اس سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار اور اس نے جن کو آگ کے شعلوں سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے جو مشرقوں کا رب ہے جو مغرب کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ یہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی لا بِشَيْءٍ رَبَّنَا
لا بشیء من نعمتک ربنا، من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، مطلب کیا بنتا ہے؟ اے اللہ تیری نعمتوں میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کی ہم تکذیب کرتے ہیں، جس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، ایسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور رب کی کس کس نعمت کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے؟ جواب کیا ہے؟ اے اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اب آپ لوگوں نے خود سے پڑھنا ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ جاری کیا جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور درمیان میں ایک خاص پردہ بھی رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ آج اگر ہم کلاس کے بعد اسے یاد کر کے چلے جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اس دریاؤں سے لؤلؤ موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرمایا کہ بہت بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جو دریاؤں میں، کالاعلام جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ چلانے والا بھی وہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نہیں پڑھیں گے، تلاوت کرنے والا نہیں پڑھے گا۔ ہاں جو سن رہا ہوتا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے گھروں میں اپنے دکان پہ سورۃ الرحمن کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر تلاوت سن رہے ہیں تو پھر یہ الفاظ بھی پڑھیں ساتھ، کہ اللہ پوچھتا ہے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو، تو جواب میں کہہ دو اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا رہے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات صرف اور صرف وہی ذوالجلال ہے، جلال والا ہے، اکرام مرتبے والا ہے، عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ اللہ اپنی شان اور اپنے مرتبے میں ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے ثقلان۔ ثقلان سے مراد انسان اور جن، یہ انسان اور جن دونوں جو ہیں وہ ثقلین ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، اگر تمہیں طاقت ہے تو ذرا زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دیکھو۔ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، نکلو نہیں نکل سکو گے مگر کسی پاور اور دلیل سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، نکلنا چاہو گے تو آگ کے شعلے تمہارے اوپر جو ہے وہ پھینکے جائیں گے اور مارا جائے گا تمہیں ایک تانبے سے۔ فلا تنتصران، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جس دن یہ آسمان جو ہے وہ پھٹے گا یعنی قیامت کے دن، اور اس طرح جو ہے ایک سرخ جو ہے وہ چمڑے کی طرح خشک ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن جو ہے انسان سے کوئی اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، انسان یا جن، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو ان کے چہروں کے نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانی سے قدموں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان مجرموں سے کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم جھٹلاتے تھے۔
یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اس جہنم کے اندر جو ہے وہ پھرتے رہیں گے، بین حمیم کھولتے ہوئے پانیوں میں، کھولتے ہوئے پانیوں میں گھوم رہے ہوں گے اور اس میں چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر رب کی دہشت ہے، میں کیسے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس کے لیے فرمایا دوہری جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا افنان، وہ دو جنتیں ایسی ہوں گی ذواتا افنان جو بڑی بڑی شاخوں اور ٹہنوں والیوں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو بڑے چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر طرح کے میووں کے وہاں جوڑے جوڑے موجود ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، بہت بڑے بڑے تختوں پہ اور بہت بڑے بڑی مسندوں اور تکیوں پہ جو ریشم کے بنے ہوں گے، ان سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائی ہوں گی، اور ہر طرح کے میوے اور ٹہنیاں پاس پاس قریب قریب پہنچ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہاں نظروں کو جھکانے والیاں ایسی بھی ہوں گی جنہیں کبھی کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان موتی ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، وہ لوگوں احسان کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، تو بدلہ کیا ہے؟ انسان کو بھی اچھائی کرنی چاہیے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ان پیچھے والی دو جنتوں کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، وہ دو گہری سیاہی مائل ہوں گی، یعنی ان کے اندر اللہ کی اور بڑی نعمتیں موجود ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں چشمے جو ہے وہ بہہ رہے ہوں گے زور سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ہر طرح کے میوے، کھجوریں، انار، سب کچھ موجود ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خیرات حسان یعنی خوبصورت اور یعنی اچھی ان کے ساتھی، یا اس کے علاوہ بہت ساری خیرات موجود ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، اللہ تعالیٰ انہیں جو حوریں عطا فرمائے گا جو ان کے خیموں میں ان کے ساتھ، ان کے محلات میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان سے پہلے کسی انسان نے، کسی جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ، متکئین یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور عمدہ فرشوں پہ جو سبز اور عبقری یعنی بہت بڑے عمدہ ہوں گے حسان، ان پہ یہ ٹیکیں لگا کے، یعنی ان کی مسندیں بہت بڑی عمدہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو رب جلال اور اکرام والا ہے، یعنی عظمت، مرتبے، مقام اور عزت والا رب ہے، اسی کا نام جو ہے وہ بابرکت ہے، اور اسی کے نام سے برکت اور عظمت جو ہے وہ انسان کو لینی چاہیے۔ یہ تھی سورۃ الرحمن جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن کا جو سب سے بڑا عمل ہے کہ انسان رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اور سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز لگتی ہے کہ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے وہ جنت کے برابر نہیں ہے،
یہ جنت کے ہزارویں کروڑیں اربوں حصے کے برابر بھی کچھ نہیں ہے، دریا کے مقابل میں قطرہ ہو یا اتنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لو کانت الدنیا تعجل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا کی ساری نعمتیں دنیا پورے اپنے آب و تاب میں ہو کے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ اس لیے یہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کی ہیں۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دی، اللہ نے تمہیں دنیا میں گھر دیے، اللہ نے تمہیں دنیا میں یہ دیا۔ اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں تو ساری کی ساری جنت کی نعمتیں گنوائی ہیں کہ اللہ ہے جس نے جنتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، دوہری جنتیں، دگنی جنتیں، بہت بڑے بڑے انعامات والی جنتیں۔ یہ صرف اور صرف ایک مثال یا خواب دکھایا جاتا ہے، اوریجنل کیسے ہے، فزیکل وہ جنت کیسے ہے، تو سورۃ سجدہ میں پیچھے فرمایا تھا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔